بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی تم نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب انسان دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، جب ہاتھ اڑتے ہیں مگر دل میں خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے اب بھی دعا قبول ہوگی یا نہیں، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور زبان بس اتنا کہہ پاتی ہے یا اللہ اب مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے جب وہ سچے دل سے مانگ رہا ہو اور پھر بھی خاموشی ہو، نہ کوئی آواز، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی جواب، اور اسی خاموشی میں دل کے اندر ایک سوال جنم لیتا ہے: یا اللہ، کیا تو سنتا نہیں؟ کیا میں تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ کیا میری دعا اتنی کمزور ہے؟ مگر سچ یہ ہے کہ اللہ دعا سنتا ہے، وہ ہر دعا سنتا ہے، وہ ہر آنسو دیکھتا ہے، وہ ہر آہ جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات بھی جو تم زبان پر نہیں لا پاتے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ تم نے جو رات کے اندھیرے میں چپکے سے رونا سیکھا، وہ رونا بھی اللہ نے دیکھا۔ تم نے جو لوگوں کے سامنے مسکرا کر اندر سے ٹوٹنا سیکھا، وہ ٹوٹنا بھی اللہ نے محسوس کیا۔ مگر پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سنتا ہے تو پھر دعا قبول ہونے میں دیر کیوں؟ اصل میں دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تمہیں بدلتا ہے۔ وہ تمہارے حالات نہیں بدلتا بلکہ تمہارا دل بدلتا ہے۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، وہ تمہیں برداشت سکھاتا ہے، وہ تمہیں مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ کمزور انسان کو دے دی جائے تو وہ نعمت نہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ دے تو تم سنبھال سکو، ورنہ انسان اکثر کہتا ہے یا اللہ دے دے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ اگر مل گیا تو میں شکر کر سکوں گا یا نہیں۔ اسی لیے اللہ انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، نہ کہ ناشکرا۔ پھر ایک اور حقیقت ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دعا کے دنوں میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، نمازوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے اکثر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ دعا روک لیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کی دعا کو کچھ دیر روکو، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ ذرا سوچو، تمہاری آواز اللہ کو پسند ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے اور تم سے محبت کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آنسو، یہ سب یوں ہی نہیں ہوتے، یہ سب تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں رو لیتا ہے وہ آخرت میں ہنسنے لگے گا، اور جو یہاں ہنستا رہتا ہے وہ وہاں روئے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو کر اس کے سامنے جاؤ، اسی لیے وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ وہاں تمہیں رونا نہ پڑے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ضد کو دعا سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی حکمت کو خاموشی۔ جیسے ایک بچہ آگ مانگے اور ماں انکار کر دے تو بچہ روئے گا، چیخے گا، مگر ماں نہیں مانے گی۔ کیا ماں ظالم ہے؟ نہیں، وہ بچے کو جلنے سے بچا رہی ہے۔ اللہ بھی ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا لیتا ہے جنہیں ہم اپنی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ دیتا نہیں کیونکہ وہ بچا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ دیتا ہے مگر دیر سے، کیونکہ وہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی دے دے، اللہ کہتا ہے ابھی نہیں، کیونکہ ابھی تم تیار نہیں۔ بیج جب بویا جاتا ہے تو فوراً پھل نہیں دیتا، پہلے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ بھی تمہاری جڑیں مضبوط کرتا ہے، پھر تمہیں نعمت دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ دعا کا بدلہ دنیا میں نہیں، آخرت میں دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ اس کے کون سی دعا کہاں قبول ہوئی تو وہ کہے گا، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، کیونکہ وہاں کا بدلہ یہاں کے دکھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اگر آج تم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہو تو ہمت نہ ہارو۔ اگر آج تم رو رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آج تم خاموشی میں ہو تو یقین رکھو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ لکھ رہا ہے۔
خاموشی انکار نہیں ہوتی، خاموشی بھی جواب ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کبھی بے خبر نہیں ہوتا، اور وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس ایک بات نہ چھوڑو، اللہ سے مانگنا اور اللہ پر یقین رکھنا، کیونکہ دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تمہیں وہ بنا رہا ہوتا ہے جو دعا قبول ہونے کے بعد تمہیں بننا ضروری تھا۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔